بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بسم اللہ. آج ہم نے احکام پہ گفتگو کرنی ہے، احکام طرق التحمل والادا. جی بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. جی بتائیں. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصرة للسماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار طبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. اب یہ دیکھیے گا کہ یہ بڑی اچھی یہاں پر جو یہ جملہ لاسٹ ٹائم ہم شیخ اونی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ بخاری کا موقف یہ نہیں تھا. شیخ نور الدین عطر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات اس کی تعلیق میں لکھی ہے کہ یہ جو رائے ہے امام بخاری کی طرف اس کی جو نسبت ہے یہ محل نظر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں نا اس رائے کا رد کرنے کے لیے، جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ بخاری تو کم سے کم اس کا قائل نہیں تھا. وہ اگر ہم مقدمہ سے اٹھا کے پڑھیں گے نا صحیح مسلم کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سخت الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا موقف یہ نہیں تھا جو ان کی طرف منسوب ہوا ہے، جو موقف ان کی طرف منسوب ہوا ہے. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. المشافهة بالإجازة وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ الحديث للطالب سواء أذن له في روايته أم لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. المناولة واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في السورتين هذا روايتي عن فلان فأروه عني والشرط أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام ارساله الیہ بالکتاب من بلد الى بلد. یہاں روکیں ذرا، بڑا اچھا مسئلہ یہاں پر نکلا ہے. ابھی بات چل رہی ہے مخاطبہ اور اس کی کہ اس طرح کی جو اجازات ہیں، کیا یہ اجازت ہوتی ہے؟ اس کی بالکل اجازت ہے. اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، یہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے اس طرح کی اجازت جو ہے نا وہ چل رہی تھیں کہ وہ لکھ کر آگے کچھ پہنچا دیا کرتے تھے. یہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر میں ایک پیپر پہ لکھ کر اگر آپ کو مکاتبہ کر دوں کہ بھئی یہ آپ میری ساری مرویات کی آپ کو اجازت ہے، یا یہ فلاں میری کتاب ہے اس کی آپ کو اجازت ہے. اب مناولہ اس میں جو مسئلہ ہے نا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر اذن موجود ہوتا ہے. مناولہ ٹھیک ہے نا، کہ میں تمہیں ایک شخص معین کے لیے اس میں اذن ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنی اس فلاں کتاب کی اجازت دیتا ہوں. اب یہاں پر بڑی خوبصورت چیز جو انہوں نے مسئلہ اٹھایا نا وہ یہ ہے کہ اگر اذن نہ ہو تو کتاب کو آگے روایت کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی اگر اذن موجود نہ ہو. اوکے، اور here comes the difficulty about the حدیث books، کیونکہ یہ محدثین کا علم ہے. اوکے، وہ جان رہے ہیں کہ اس کے اندر مسئلے مسائل کیا ہیں. تو جو آپ اس کے اب آگے جا کے پڑھیں گے جو وجادہ آ جاتی ہے، یعنی کہ کسی کی کتاب کو پا لینا. آپ کو مارکیٹ سے کوئی کتاب مل گئی ہے، اوکے، آپ نے کسی لائبریری میں کوئی کتاب، اس کو کہتے ہیں وجادہ. اوکے، اس طرح کی جو فارمز ہیں یہ آج کے زمانے میں وہ لوگ کہ جن کی باقاعدہ اس فن میں ٹریننگ نہیں ہے، وہ جب وہ کتابوں کو اٹھاتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں تو وہ وجادہ کے طریق سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی خاص چیز ہے، اور یہ طریق علم کے اندر ویسے ہی ضعیف ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی بغیر اجازات کے، بغیر شیوخ کے ڈائریکٹلی حدیث کی کتب کو پکڑتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی جو ہے نا وہ شرح وغیرہ شروع کر دیتا ہے، اگر تو اس کی آراء، اس کی اوپینینز جو ہیں وہ ہیں کہ جو ٹھیک ہے، جو اجماع کے یا جو جس کے اوپر امت کی ایک اکثریت کا عمل ہے اس کے موافق ہے تو مسئلہ نہیں ہے.
لیکن جب وہ اس سے نئے نئے مسائل ڈال رہا ہے اور امت کے اوپر اس نے تلوار لگا رکھی ہے، زبان سے فتویٰ بازی کرتا ہے، یہ گمراہ وہ گمراہ، اور اس کے پاس جو سارا کا سارا علم ہے وہ وجادہ کے طریق کا ہے، یہ علم کس قابل ہے، اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے جو آج کے زمانے میں جو نا ہمارے لیے پریشانی کا جو باعث بنی ہوئی ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو اوزائی کا جو مذہب تھا نا، امام اوزائی کا جو مذہب تھا، کیا کہ وہ لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ علم کو لکھا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ علم کو لکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ علم اگر لکھا تو یہ جو ہے نا بے وقوفوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا، اور پھر وہ تم لوگوں کا صحیح ذلیل کریں گے۔ اوزائی واز رائٹ، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے علم لکھا ہے اور پھر یہ نااہلوں کے ہاتھ چڑھا ہے۔ پہلے زمانے میں چلیں یہ بھی تھا کہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ جو اگر آپ مخطوطات دیکھیں نا تو بڑا کلیئر ہے کہ جو بندہ فن کا آدمی نہیں ہے نا وہ قرات نہیں کر سکتا تھا، اس اسپیسیفک بک کی ہیں جو بھی چیز اس کے سامنے ہوتی تھی وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے بھی جو علوم تھے وہ بڑے اسپیسیفک لوگوں کے پاس جو زندگیاں مارتے تھے اس کام کے لیے، وہ صرف ٹی پارٹی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، ان تک یہ علم محدود رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے اس علم کی قدر بھی تھی، اور اس علم پہ جو کلام کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اندر رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ رسوخ تھا، فائن۔ اب آ گیا ہے مکتبہ شاملہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک لفظ لکھنا ہے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا اس کے اندر۔ مکتبہ شاملہ فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اور صرف اسی کے اوپر ریلائنس کر کے بیٹھ جانا اور اس کے نقصانات کو نہ سمجھنا، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ پھر آپ جو بخاری مارکیٹ سے خرید کے لا رہے ہیں، آپ کو کیا کنفرمیشن ہے کہ اس کے زبر زیر میں جو ہے وہ کیا مسئلے مسائل ہیں، کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے؟ موطا امام مالک کی مختلف روایات آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو تعلیل کے مسائل کا علم نہیں ہے کہ اچھی خاصی مرویات ہوتی ہیں دکھنے میں لیکن اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر کسی امام نے اس علت پہ کلام ہی نہیں کیا ہوتا لیکن مسئلہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری موضوع حدیثیں الگ کر دی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ساری موضوع حدیثیں الگ نہیں، ساری معلول حدیثیں الگ کر دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے معلول مرویات ابھی بھی ہیں جس کے اوپر کلام باقی ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے، فائن۔ تو بس یہ ہے کہ علم کو جو ہے نا وہ اس کے صحیح طریق سے ہی حاصل کرنا چاہیے، جو اس کا صحیح طریق ہے، فائن، اس طریق سے انٹل انلیس اگر آپ کو علم لدنی حاصل ہو گیا ہے تو ایک سیپریٹ سٹوری ہے، اس کو تو کوئی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، ہم ڈینائی نہیں کرتے، لیکن علم لدنی جب کسی کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے کہ آپ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو بسم اللہ جی، جاری رکھیے اس کو آگے۔ اچھا، فرما رہے ہیں کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا مکتبہ شاملہ پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے، ہاں لیکن آپ پی ڈی ایفس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں، مکتبہ شاملہ سے نصوص ضرور نکالیں، وہاں سے آپ کا بہت ٹائم بچ جاتا ہے تخریج کرنے میں، روایات کے الفاظ یہ وہ، فائن۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مکتبہ شاملہ سے آپ نے نصوص نکالنی ہے نا، اس کو اوریجنل کتاب سے جا کے کنفرم کریں لازمی کہ اس میں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھا، یہ خاص چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی خاص چیز ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے بس ایسے کاپی پیسٹ کر کے پبلش کروا دی ہے، یا کوئی مخطوطات کے اوپر اس نے کوئی تحقیق کی ہے، کوئی موازنہ کیا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس نے جو ہے اس کو پبلش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہیں، نہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ جو تقریب التہذیب میں کچھ ایسی مسٹیکس ہیں، تقریب التہذیب میں جو تھرو آؤٹ ہر کاپی میں موجود ہیں، کیوں وہ ناسخ کی جو ہے نا وہ غلطی ہے، اور وہ اس پہ جو ہے نا وہ کاپی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح میزان الاعتدال میں ایک بڑی ایک غلطی، ایک مسٹیک ہے ایک مقام پہ، میں اس کو بھی ذکر کروں گا، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام ابن عدی کی کیونکہ وہ کتاب کا اختصار ہے اور پھر اس پہ استدراک بھی ہے، ایک راوی یعنی ایک راوی کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور پھر آخر میں ابن عدی جنرل اسپیکرز پہ کلام کرتے ہیں۔ ذہبی نے کیا کیا ہے، میزان میں ایک مقام پہ جا کے ان سے ہوا یہ کہ وہ جس راوی کا ترجمہ لکھ رہے تھے تو جب حکم لکھنے لگے تو ذہبی کی نظر اس ایک راوی کے ترجمے سے ہٹ کے نیچے جو دوسرا راوی تھا اس کے ترجمے کے آخر پہ پڑی ہے، اور اس ادھر سے جو الفاظ تھے جرح کے وہ اس نے اٹھا کے اس کے ترجمے میں لکھ دیے۔
نظام اعتدال کے اندر ایسا ہوا ایک مقام پہ، ٹھیک ہے. اب اندازہ اب اس طرح کے مسائل یا درپیش ہیں. اوکے، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کتابوں کو اصل سورسز تک جانا، پیچھے سے کمپیئر کرنا، دیکھنا کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے. دے ور ہیومنس، صحابی بھی انسان ہی تھا نا، ابن حجر بھی انسان تھا جب وہ لکھ رہے تھے. تو کس طرح کی جو ہیومن ایررز ہیں، وہ ہیومن ایررز آج تک کاپی ہوتے چلے آ رہے ہیں ان کی کتابوں کے اندر. ایسی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی شیخ صاحب بسم اللہ جاری رکھیے. الكتابة والمكاتبة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن الوجادة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه وأطلق قوم ذلك فغلطوا. ٹھیک ہو گیا جی بسم اللہ. الوصية. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. الإعلام. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. الإجازة. فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفوا على موجود صح، وكأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، الأقرب عدم الصحة أيضا. یہاں پہ دیکھیں وكذلك اس باب میں ہم چونکہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے بتایا تھا کہ حافظ غماری اور جو دیگر جو محدثین ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ اپنے اہل زمانہ کو اس کی کھلی اجازت دے دیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے روایت کریں، یہ سب چیزیں کریں. سوال پیدا ہو تو یہاں پر ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز طریقہ ٹھیک نہیں ہے یا ویک ہے. بات یہ کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کی نص نہیں ہے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اندر بڑی وسعت ہے. بہتر تو وہی طریقہ ہے جو پہلے سارے جو ہے نا وہ ذکر کرتے آ گئے ہیں کہ سماع کے طریق سے ہونا چاہیے، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر یہاں تک بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو جسٹ نو دیٹ کہ علماء نے اس معاملے میں آج کے زمانے میں بہت زیادہ تساہل جو ہے وہ دکھایا ہے، اس کی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. فقیر کے لیے ایسا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس 5 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے نزدیک شرط یہ ہے ایک. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت دین کا علم ہونا چاہیے بس. اس کے علاوہ اس اور کوئی چیز ہم ایسے نہیں پوچھتے کہ ہم اجازت دینے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو اب چونکہ علم کی حفاظت مقصود نہیں ہے بلکہ سند کی حفاظت مقصود ہے، اور برکت کا معاملہ اس کے اندر ہے. ٹھیک، اور ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر چونکہ ویسے ہی جو اجازات کا معاملہ ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، سماع وغیرہ کی محافل نہ ہونے کے برابر ہے کہ لوگ کو اس کا احساس نہیں. تو اس کو عام کرنے کے لیے میں کھل کے اجازت دیتا ہوں، جو مانگتا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں. یہاں تک کہ اہل تشیع کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، وہ تک مجھ سے اجازت لے کر گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ انہوں نے خصائص علی وغیرہ اور کچھ اس طرح کی جو کتابیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ. ٹھیک، تو اس کی کھلی اجازت جو ہے نا وہ پھر آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سخت کنڈیشنز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے ایز اے میٹر آف فیکٹ اجازت مانگ رہا ہے نا کہ مجھے اس کی اجازت دے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے.
وہ جانتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس پہ زیادہ شرط شرائط لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح راویوں کا آپ کو پتہ جنرل معاملہ کیسا ہوتا ہے، سخت شرائط نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. جس میں قرات تھوڑی بھی کافی ہے، یا پھر بغیر قرات کے بھی اجازت بغیر قرات کے بھی اجازت دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی کچھ قرات کر کے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کی برکات زیادہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ لفظاً سن کے وہ جو لفظ ہیں وہ آگے پھر ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں، وہ لفظ آگے ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، تو آج آپ لوگ اس کا جو ہے نا وہ لوگوں کو پہلے اجازات کے بارے میں سمجھائیں کہ یہ چیز کیا ہے، ان کو لکھ کر دیں، ان کو اپنی طرف سے ایشو کریں اجازات کو، ان کو عالی سے عالی سند کی طرف جو ہے نا رغبت دلائیں، تاکہ یہ جو علم ہے، یہ جو اجازات کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنا اتصال رکھنے کا جو علم ہے نا، یہ ہمارے ہاں اس کا ریوائول ہو. اس کے احیاء کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں پاک و ہند، ٹھیک ہے. باقی ہمارے ہاں ہر قسم کی محفل ہوتی ہے، ایک آقا کی حدیث کی سما کی محفل نہیں ہوتی. یہ بڑی جو ہے نا ایک عجیب سی ہمارے یہاں کہانی چلتی ہے. جی بسم اللہ شیخ. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا لصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية جميع ذلك سوى المجهول ما لم يبين المراد منه أي الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل معلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير ہاں مرضي، یہاں روک دیں ذرا، لأن یہاں روک الإجازة. دیں. ہاں یہ جو لکھا نا کہ یہ وہ توسع ہے جو غیر مرضی. اب دیکھیں یہ جو توسع ہے یہ کرنے والے کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. یہ اجازات کے طریق سے روایت کرنے والا جو ہے ابو بکر بن ابی داؤد، امام ابو داؤد صاحب سنن کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. پھر امام ابن مندہ ہیں جس کا نام آ گیا، اور خطیب نے وہ بھی بہت سے لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے. پھر ابن ابی خیثمہ جو ہے، ابو بکر ابن ابی خیثمہ، ان کا بھی جو ہے اس کے اندر نام بھی کہ چھوٹے جو ہے نا وہ نہیں ہیں. آگے خود وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے حفاظ کی جنہوں نے اپنی کتب کے اندر اس کے اوپر عمل کیا ہے. ٹھیک، فائن. اب یہ کہنا یہ کچھ سینس نہیں بناتا کہ یہ غیر مرضی. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے کی اجازت ہے. فائن، یہ اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے. حفاظ کو کیونکہ یہ چیز سمجھ آ گئی تھی جو کہ حقیقت ہے. اب اجازت کا جو معاملہ ہے میں پھر بات دہراتا ہوں، اب روایت حدیث جو ہے وہ جو ہے وہ سبحان اللہ تدوین کے لیے نہیں کی جا رہی کہ اس کو تدوین کرنا ہے. اب صرف اس سلسلے کی بقا کے لیے اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تساہل کہا جانا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. جی بسم اللہ. لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في دیکھو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو اجازت کی جو ان کو کرٹیسائز کرنے کے بعد وہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو معدل طریق سے روایت کر دینے سے یہ پھر بھی بہتر ہے. یعنی معدل طریق کیا ہوگا کہ مثلا ابھی میرے پاس جو ہے نا یہ کتاب ایسی رکھی ہوئی تھی بس ایگزامپل کے طور پہ، تخریج ہے اربعین السلمیہ کی تصوف کے اوپر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. اب اگر میرے سلام میں معدل کیا ہوگا، میں ڈائریکٹلی پڑھوں کہ امام جو ہے نا سخاوی نے اس کے عمر سے جو ہے یہ نقل کیا. اب میری اور سخاوی کے درمیان سند ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سند ہی کوئی. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی اجازت ہوں جو اس کتاب کی ہوں یا جنرلی صحابی کی مرویات کی ہوں جو مجھ تک پہنچتی ہوں، تاکہ ایک تسلسل تو برقرار رہے نا. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے اس امت کو کہ اپنا تسلسل اس طریقے سے جو ہے وہ یہ برقرار رکھتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا اس کی طرف باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے، اس تسلسل کی طرف، کہ یہ تسلسل جو ہے نا یہ ہوگا اس امت کے اندر. تو اس لیے اس کو اور نہیں سمجھنا کہ ایسی بس جو ہے نا وہ کوئی چیز بنا گئی. مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمعون، کتنی کہ تم لوگ سن رہے ہو، تسمعون ویسمع منکم، تم سے یہ روایتیں سنی جائیں گی آگے، ویسمع ممن یسمع منکم، اور پھر اس سے سنی جائیں گی کہ جو تم سے سنے گا، اس سے سنی جائیں گی جو تم سے سنے گا. تو یہ اگرچہ اس کے اندر فعل امر نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، اس حدیث کی شرح کے اندر، کہ
آقا نے یہ خبر دی ہے، لیکن یہ خبر جو ہے یہ فعل امر کی طرح ہے، آپ نے یہ خبر دے کر در حقیقت امر کا استعمال کیا ہے اس کی جگہ پہ۔ یہ چیز سمجھ آئی؟ ہاں، تو اس میں یہ کہ چلو اجازت کا جو طریقہ ہے نا یہ چلتا رہنا چاہیے، اس میں بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے۔ جی بسم اللہ، جاری رکھیں، جاری رکھیں۔ المتفق والمفترق. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا قد لخصت وزدت عليه شيء كثيرا. وهكذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجو الاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع في كتابين: كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة. وجمع الشيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيله، ہاں، تو الحمدللہ یہ آپ کو میں نے ثم دونوں جمع کتابیں الجبية أبو نصر جو بن دارقطنی کی معقولة کتابیں في ہیں، كتابه الإكمال، واستدرك عليه. جی، اور جو خطیب کی کتابیں ہیں الحمدللہ آپ کو آلریڈی میں نے دکھا دی ہیں، تو یہ ٹاپک اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آلریڈی ہم پہلے ڈسکس نہ کر چکے ہیں۔ جی اس کو جاری رکھیں، جی بسم اللہ۔ ثم جمع الجميع أبو نصر بن معقولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم سجل عليه منصور بن سليم في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوزيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، جی هو مجلد واحد، وزبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيء كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد ولا ذلك. الحمدللہ، جی یہ کتاب موجود ہے جس کا انہوں نے حافظ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے نا، یہ کتاب موجود ہے۔ جی بسم اللہ۔ المتشابه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونقطا واختلفت الآباء نقطا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسراج بن النعمان. الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، هو تابعي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه وعليه السلام. والثاني بالسين المهملة والجيم هو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب واختلاف في النسبة. وقد صنف في الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم زجل عليه أيضا بما فاته أولا، هو كثير الفائدة فيتركب منه ومما جو کتاب ہے نا امام مرتضیٰ زبیدی کی جو ہے لغت کے اوپر، جو تاج العروس ہے جو کتاب، اگرچہ وہ کہنے کو تو وہ فیروز آبادی کی جو کتاب ہے اس کی تو شرح ہے، فائن، لیکن اصل میں مرتضیٰ نے خود فیروز آبادی نے بھی ان چیزوں کا، یہ جو علوم الحدیث سے متعلقہ جو چیزیں ہیں نا، اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، بہت اہتمام کیا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کی کتاب سے آلریڈی مل جاتی ہیں اور کسی ایک اسپیسیفک کتاب کی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے اوپر آلریڈی ہمارے ایک گلرا شریف سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پر جو اسلامک یونیورسٹی ہے جو اسلام آباد میں،
اس کے اندر وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ان کو جو ٹاپک جو ہے جس کے اوپر وہ ورک کر رہے ہیں وہ یہ ٹاپک ہے. تو انہوں نے مجھ سے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ اس کا کیونکہ وہ لینگویج کے ساتھ ان کا کام ہے, ایٹ دا سیم ٹائم حدیث میں بھی ان کا جو ہے نا وہ کام ہے. تو ان کو میں کہا تھا یہ ذرا سائٹ ایکسپلور کریں مرتضیٰ زبیدی کی. تو الحمدللہ اس پہ بڑا زبردست ان کا کام جو ہے نا وہ جاری ہے. اینڈ یو کم ٹو نو کہ مرتضیٰ زبیدی نے اس کے اندر بہت ساری کتب جیسے کہ جن کا ہم نام یہاں پر دیکھ رہے ہیں, دارaqطنی وغیرہ کی کتابیں ہیں, ابن حجر کی بکس ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھیں. تو وہ اپنی اس ڈکشنری پہ کام کرتے ہوئے وہ آدمی بہت کچھ جو ہے نا وہ لکھ گیا اس کے اندر. اس کے موارد اگر جمع کریں گے نا, صرف حدیث کے موارد, تو وہ سبحان اللہ کی ایک حدیث کی کتابوں کا ایک عجیب ایک عجوبہ جو ہے نا وہ کتاب بن جائے گی. سبحان اللہ وبحمدہ. مثلا جسٹ میں رینڈملی میں لے کر آیا ہوں جسٹ اسی کو, اگر ہم کوئی اس میں سے اسپیسیفک چیپٹر دیکھ لیں. مثلا اگر اس میں سے اب یہ ایک رینڈملی میں نے اس کو اس مقام سے کھولا ہے, جیم را اور دال, یہاں سے میں اس کو جو ہے نا وہ ریڈ کر رہا ہوں. اور یہاں پہ جرادہ وہ لفظ آتا ہے, ابو جرادہ. ابو جرادہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ عامر بن ربیعہ بن خویلد بن عوف بن عامر ہے, اخی عبادہ بن و عمر, اور یہ والدہ خفاجہ بن قیل, اخی ہے قشیر و جعدہ والحریش اولاد کعب اخی کلاب ابن ابی ربیعہ بن عامر بن صعصع صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, اس کا پورا نسب اس نے کھول کے جانا وہ بیان کر دیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ جدو بنی جرادہ بجلب وقرا. اور پھر میں نے معجم الشیوخ میں پڑھا ہے کس کی؟ حافظ دمیاتی کی. میں رینڈم کھولی ہے, کوئی پلان نہیں ہے, میں رینڈم کھولی کتاب, جسٹ ٹیلنگ یو کہ کہنے کو یہ ڈکشنری ہے لیکن یہ حدیث کے علوم سے بھری ہوئی کتاب ہے. معجم الشیوخ جو حافظ دمیاتی کی کتاب ہے, اس میں ہے کہ عیسیٰ بن عبداللہ بن ابی جرادہ, جرادہ لفظ ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو جہاں جہاں جرادہ نام آ رہا ہے کہتے ہیں یہ کون تھے؟ کہ بصرہ سے نقل من البصرہ مع ابیہ سندا فلاں و فلاں فی تعاون الجار اور الہ حران ثم الہ حلب فولد بها موسیٰ ولد موسیٰ ہارون و عبداللہ فہارون جدو. وہ ذکر کرتے کے بعد پھر ایک اور بندہ لکھتے ہیں جرود. ٹھیک ہے, یہ قریہ ہے فیوم, اور جرد یہ جو ہے قسیم من القریتین علی مرحلہ, یہ ذکر کرتے ہیں. اور پھر دین ہی گوز آن فردر, تھوڑا سا آگے جا کے جردا کہتے ہیں. جردا کون ہے؟ یہ فرس ابی عدی بن عامر بن عقیل, اس کا نام یہاں پہ لے رہے ہیں. اوکے, جہاں تک کہ یہاں سے جو لفظ نکلتا ہے اجارد, اور پھر کہتے ہیں اسی طرح جارود. یہ جارود کون ہے؟ کہ جارود من المنذر, یہ صحابی ہیں. وَهُوَ غَيْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف. ٹھیک ہے, پھر ان سے جو ہے ابن سیرین اور حسن وغیرہ نے اشیاء کو نقل کیا ہوا ہے, روایتیں نقل کی ہوئی ہیں. اور جراد ابو عبداللہ العقیلی ہیں, جراد بن عبس بن عراب بصرہ ہے, یہ دونوں صحابی ہیں. اور ابو عاصم الجرادی الزاہد ہے, یہ مالک بن دینار کے زمانے میں موجود تھا. نصب الی جدی لہو, یہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک جرادہ بدم جو ہے دم کے ساتھ جیم پہ پیش کے ساتھ, ما فی دیاری بنی تمیم اس کو کہتے ہیں, اینڈ سو آن. اینڈ جس سے کہ میں نے صرف ایک پورشن اس کا ریڈ کیا ہے, مجھے صرف ڈکشنری نہیں چل رہی بلکہ اس میں رجال چل رہے ہیں. یہاں پہ وہ آدمیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ کون کون سا بندہ ہے, صرف اس کا نام جیم را دال اس کے روٹ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سورسز ہیں حدیث کے کہ جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا. اوکے, تو صرف جسٹ بیکاز لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا جواہر قاموس کی جو ہے وہ یعنی یہ شرح ہے بس قاموس کی جو مرتضی بن لکھی ہے, تو اب اس کے اندر صرف لغت ہی بیان ہوگی. نو, یو نیڈ ٹو اوپن دس بک اینڈ یو نیڈ ٹو ایکسپلور دس بک. کہ اتنی مفید کتاب ہے, اتنا ٹائم بچا دیتی ہے سم ٹائمس کہ حیران ہے بندہ جو ہے نا حیران ہو جاتا ہے. اور بہت سے فوائد, حدیثی فوائد ایسے ہیں جو مرتضیٰ زبیدی اپنی اس پوری کتاب میں چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے الحمدللہ یہ اچھا فائدہ اس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا. جی بسم اللہ, جاری رکھیں. ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما فهو على قسمين إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن السنان بكسر المهملة ونون بينهما ألف وهم جماعة منهم العوقي شيخ البخاري ومحمد بن السيار وهم أيضا جماعة منهم اليماني الشيخ عمر بن يونس. ومنها محمد بن حنين تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد بن جبير وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل
كوفي مشهور ومترف بن واصل. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النادي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتاني، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعباد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها الصاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربي، وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاء مكسور. وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة، قد زعم بعضهم أنه الخطمي وفي نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن النجي تابعي معروف يروي عن علي، المتشابه المقلوب، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف بالاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، أن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه فيه. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، هو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول. ٹھیک ہے، بس یہاں تک اس کو روکیے گا ذرا. اب دیکھیں یہاں پر ایک خاص چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابن حجر نے جو یہاں پر اصطلاحات کے جو نام دیے ہیں نا کہ المختلف والمختلف، یہ اصطلاحات ہیں، یا المتفق والمفترق یہ کوئی اصطلاح ہے، یہ اصطلاحات نہیں ہیں، یاد رکھیے یہ کتب کے نام ہیں. آئمہ نے جو اپنی کتابوں کو نام دیے ہیں یہ کتابوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے جو حافظ ابن اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں اس مقام پر جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہے، اس پورشن کو لے کے کہ جو آئمہ متقدمین نے اپنی کتب کے نام رکھے تھے ان کتابوں کے ناموں کو اصطلاح کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. مثلا آپ کو متقدمین میں سے کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اگر یہ نام اگر آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اس طرح کوئی معاملہ اگر پیش آ رہا ہے تو یہ اشتباہ کا مسئلہ ہے اس کے اندر، یا یہاں پر المختلف والمختلف ہے، یا جو جس باریکی تک یہ گئے ہیں نا کہ اگر لفظ دکھنے میں سیم ہے اور صرف اگر زبر زیر کا مسئلہ ہے تو یہ کہیں گے، اگر لفظ سیم ہے دکھنے میں لیکن اگر جو ہے نا وہ ڈاٹس کا، ٹھیک ہے، نقطوں کا اگر مسئلہ ہے تو اس کو یہ کہیں گے. یہ جو دقائق ہیں یہ بہت بعد کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، متقدمین کے ہاں یہ دقائق نہیں ملتے اس طریقے سے. فائن، اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا پرتکلف لگتا ہے اس طرح سے کلام کرنا جو ہے نا اس روایتوں کے اوپر. تو کبھی کیا کوئی روایت کے اوپر کوئی آدمی حکم مانگتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، ہم بول دیتے ہیں کہ اس کا متن منکر ہے، سند ضعیف جدا، روایت موضوع ہے. بڑا متن منکر ہے، سند ضعیف جدا ہے، روایت موضوع ہے. تو اس کے اوپر سے ایک ہمیں جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ پیراگراف کوئی آدمی آگے سے پہنچا دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ضعیف جدا جو سند ہوتی ہے اس کو موضوع اس روایت کو نہیں ڈکلیئر کر سکتے، موضوع وہ روایت ہوتی ہے اس کی سند میں کام سے کام رکھو اپنا یار، ٹھیک ہے. تمہارا فون نہیں ہے، تم ابھی تک ان جو ہے نا وہ جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ یہاں پر لفظ کون سا استعمال کرنا ہے، وہاں پر لفظ کون سا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں نا جو شاذ اور معلول کو لے کے جو آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شاذ یہ نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے، معلول یہ نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے. لائک یار آپ اس کو شذلول کہہ لو، میری طرف سے شذلول کہہ لو. اٹس ریئلی دا کانسیپٹ جو پیچھے اس کے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو وہ نہیں سمجھ آ رہا تو تمہاری اصطلاحات کو مطلب کیا کرنا ہے، کیا فائدہ ہے اس اصطلاحات کا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنی ہی اصطلاحات بنائی ہیں. ایک سخت بات ہے لیکن جو ہے نا ہمارے استاد جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ یہ نزہۃ النظر، بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ نخبۃ الفکر فی مصطلح ابن حجر، اصل کتاب کا نام یہ ہونا چاہیے تھا، اوکے. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ فی مصطلح اہل الاثر، تو پھر اہل اثر کی بات کرنی چاہیے تھی ان کو، بجائے اس کے کہ وہ اپنی انہوں نے جو ہے نا کوئی ڈیفینیشنز بنا کے جو اہل اثر کا جو کلام ہے
اس کو ان کے کلام کے سیاق و سباق اور مال سے ہٹا کے اس کو اپنی طرف جو ہے نا وہ ڈھالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ویری سیریس. اور اپنے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب مقام بھی اب ایسا ہے کہ اب یہ بات اگر ہم کھل کے کرتے ہیں تو آگے سے سننے کو کیا ملتا ہے کہ تمہیں ابن حجر سے زیادہ آتا ہے، تمہیں اس سے زیادہ آتا ہے، تمہیں اس سے زیادہ آتا ہے. میں اگر آرگیو کر دوں یہاں پہ بیٹھ کے تو ابن حجر کو زیادہ آتا ہے پہلے والوں سے. یہ ایک آرگومنٹ ہے، علم کی دنیا میں یہ بات نہیں چلتی. بس ان چیزوں کو کلیئر رکھیں کہ ان چیزوں کی ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا نہیں کہتے. آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ناموں کے اندر کس کس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، رابی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کیسے کیسے مسائل پیش آتے ہیں. بس کنسیپٹ کلیئر ہے، کتابیں کلیئر ہے نا، کون کون سی کتابوں سے رجوع کرنا ہے، بات ختم ہے. اس کے کوئی اصطلاحات کے اوپر جو ہے نا وہ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری طرف سے تو آپ اس کی ایک نئی اصطلاح بنا دیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. نہیں، کسی اور نے اس ڈیفینیشن نہیں کی نا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس علم کو تھیورائز کر رہے تھے، اوکے. لیکن وہ کوئی اتنی بڑی سکسیسفل اٹیمپٹ نہیں ہے یہ والی جو ان کی طرف سے ہوئی ہے اس علم کو تھیورائز کرنے کی. اس سے نقصان ہوا ہے یہ والا کہ گلف کریٹ ہوا ہے ایک متقدمین اور متاخرین کے درمیان. اب آپ خود سوچئے نا کہ ابن صلاح، ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو کلام ہے وہ بڑا دقیق ہوتا ہے، بڑا دقیق کلام ابن صلاح کا. ابن صلاح کے کلام میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو شارحین نے صحیح سے نہیں سمجھے اور اس کی کوئی ایک یا دو شروحات کر گئے، اس کے باقی اسپیکٹس کو چھوڑ گئے اور وہاں سے گلف کریٹ ہوتا چلا گیا. اب ایسا کیوں ہے کہ ابن صلاح کے بعد سارا کا سارا ریلائنس ابن صلاح پہ چل رہا ہے، اسی کی شروحات چل رہی ہیں، یہاں تک کہ جو ابن صلاح نے اگزامپلز دی ہیں نا باتوں کو ایکسپلین کرنے کی، وہ اگزامپل بھی سیم کاپی پیسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر بندہ آ رہا ہے وہی کاپی کر رہا ہے، ہر بندہ آ رہا ہے وہی کاپی کر رہا ہے، کوئی ترتیب آگے کر رہا ہے، کوئی پیچھے کر رہا ہے، کوئی نئے نئے اضافے کر رہا ہے. بٹ کوئی آدمی یہ سوال نہیں کر رہا کہ یار ہاؤ اباؤٹ دس کہ ہم ابن صلاح کے جو اصول ہیں یعنی اصل الاصول کی طرف جائیں. وہ اس طرف کیوں نہیں جا رہا؟ پھر الحمدللہ تعالیٰ وہ ہمارے زمانے کے اندر پھر لوگ آئے اور انہوں نے اس کے اندر شیخ اونی بھی ہیں، اجلبی بھی ہیں، اور اس طرح سے جو شیخ عبداللہ بن یوسف الجدئی ہیں، وہ لوگ ہو گئے. انہوں نے جو علل کی کتب ہیں، اسماء الرجال کی کتب ہیں جو ارلی محدثین سے لے کر پھر جو سوالات کی کتب ہیں، ان کے کلام سے استقراء کیا ہے، ان لوگوں نے پھر استقراء کر کے الحمدللہ اصطلاحات کو جو ہے نا وہ محرر کیا ہے کہ یہ معاملے ہیں کس طریقے سے. اب مدلس کا مسئلہ میں آپ کو کلیئر ہے کہ اب ایک تماشا ہی بن گیا، یہ ان سے روایت کرتا ہے تو اس کو رد کر دو. بدعتی کی بدعت یا اپنی جو ہے نا وہ تب بدعت یا اپنی کوئی روایت اگر پیش کر دے جو اس کی بدعت کی تقویت کی ہو تو اس کو ہم جو ہے نا وہ اس کی روایت کو رد کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اور یہ اپلائی صرف انہوں نے شیعہ بدعتیوں کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اس قاعدے کو. دے ہیو نو آئیڈیا کہ خوارج کی کون کون سی حدیثیں ہیں جو وہ بیان کر گئے ہیں جو کہ ان کے عقیدے کی تائید میں. ٹھیک ہے، اور ہاؤ اباؤٹ دس کہ پھر جو سنی اپنے عقیدے کی تائید میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہے اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں سیریس قسم کے. تو یہاں سے ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کھچڑی پک گئی ہے. اس کے بعد اب کوئی آدمی اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس متقدمین کے منہج پہ رہ کے کلام کرتا ہے تو آگے سے جو ہے نا وہ اصطلاحات کی بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تنگ آ کے میں تو پھر ایک یار کہ تم لوگ اصطلاحات میں الجھے رہو، جو کہنا ہے کہو، جو حقیقت ہے میں نے تمہیں بتا دیا کہ وہ کیا ہے، کہ اس روایت کا حکم کیا بنے گا. اوکے، تو اس طریقے سے بس یہ چیز اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں کہ اس مقام پہ جو ہے نا کوئی مسئلہ کیا جو ہے نا. چلیں الحمدللہ، باقی آگے جو ہے نا وہ طبقات وغیرہ کی ڈسکشن ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو نیکسٹ اس میں لے آئیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.